السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حنیف بٹ اور آج کا لیکچر ہے فلڈ یعنی کہ سیلاب۔ مقروض کے بگڑے ہوئے حالات ہوں جیسے، مجبور کے ہونٹوں پہ سوالات ہوں جیسے، مفلس کسی بندے کے خیالات ہوں جیسے، سیلاب نے لوگوں کا یہی حال کیا ہے، صدیوں کی مسافت پہ انہیں ڈال دیا ہے۔ پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ہزاروں لوگ ہیں جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ہزاروں خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں اور ہزاروں والدین اپنے جوان بچوں کے مرنے پر غمزدہ اور افسردہ ہیں۔ اسی طرح ہزاروں کسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ سیلاب نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا ہے۔ سیلاب نے ان کسانوں کی جو زمین ہوتی ہے اس کو بنچر کر دیا ہے، اس کو ویران کر دیا ہے، اس کی زرخیزی کو ختم کر دیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں مویشی مر چکے ہیں، ہر طرف سانپ اور بچھو ہیں جو انسانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ گمشدہ ہیں اور وہ امداد کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اس سیلاب نے شہروں کو، گاؤں کو اور بستیوں کو اچاڑ کر رکھ دیا ہے۔ سکول پانی میں بہہ گئے، مساجد پانی میں بہہ گئیں، دکانیں پانی میں بہہ گئیں، قبرستان پانی میں ڈوب گئے، شاہراہیں پانی کی نظر ہو گئیں، سڑکیں ٹوٹ گئیں، گلیاں ٹوٹ گئیں اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک قیامت ہے، ایک حشر ہے جو برپا ہو گیا ہے۔ سب چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، افراتفری کا عالم ہے، آوازیں آ رہی ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی آواز میں مگن ہے اور ہر کوئی اپنی اپنی آواز میں چپ ہے۔ جب بھی کوئی آسمانی آفت آتی ہے جسے ڈیزاسٹر کہا جاتا ہے، یہ اچانک سے آتی ہے، یہ بتا کے نہیں آتی اور تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کر جاتی ہے۔ بڑی سی بڑی قومیں، گریٹ نیشنز لائک امریکہ، لائک جرمنی، وہ بھی ان ڈیزاسٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم بعض ڈیزاسٹرز کو ہم پریڈکٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ان کو ہونے سے نہیں روک سکتے۔ We cannot stop them to happen. They have to happen and we have to suffer. انہوں نے ہونا ہوتا ہے اور ہم نے انہیں برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اس کے نقصانات کو منیمائز کر سکتے ہیں، اس کے نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں، اور پھر جب یہ ڈیزاسٹر گزر جاتا ہے تب ہم اپنے لوگوں کی بحالی کے لیے، زمینوں کی بحالی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ سیلاب نے تباہی مچا دی، ہزاروں لوگ مر گئے، مرنے والوں کے لواحقین رو رہے ہیں، ان کی بیوائیں ان کی میت کے پاس بیٹھ کر رونا چاہتے ہیں، ان کے والدین ان کو، ان کے جنازوں کو کندھا دینا چاہتے ہیں، ان کے یتیم بچے اپنے والدین کے جنازوں کو کندھا دینا چاہتے ہیں، ان کی مائیں میت کے پاس بیٹھ کر رونا چاہتی ہیں لیکن میت کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جنازے کو لے کے جانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہر جگہ پانی ہے، زہریلا پانی، زہر سے بھرا ہوا پانی، کیمیکل سے بھرا ہوا پانی۔ میت کو دفنانا چاہتے ہیں، کہاں دفنائیں گے؟ قبرستان تو بہہ گئے ہیں، کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے، قبر کہاں کھودی جائے گی؟ ایک قیامت ہے، ایک حشر ہے۔
بچہ بیمار ہے، بچہ بخار سے تپ رہا ہے، باپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، اس کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، سارے کلینک بند ہیں، سارے سرکاری ہاسپٹلز وہ بند ہیں، ساری سرکاری ڈسپنسریاں وہ بند ہیں، ان کو پانی بہا کر لے کے آئے، بچے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ بچہ تڑپ رہا ہے، بخار سے تڑپ رہا ہے، اور ماں تازہ پانی سے پٹیاں کرنا چاہتی ہے، مگر کہاں ہے پانی؟ پانی تو زہر بن گیا ہوا ہے۔ کس پانی سے وہ اپنے لال کی پٹیاں کرے گی؟ جب چلی سرد ہوا بچہ ٹھٹھر کے رہ گیا، جب چلی سرد ہوا بچہ ٹھٹھر کے رہ گیا، ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی رات کو۔ ایک سالہ بچہ بھوک اور پیاس سے بلک رہا ہے، ماں بار بار اسے اپنی چھاتیوں سے لگا رہی ہے، بچہ چھاتیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور مسلسل روتے جا رہا ہے۔ اس کی پیاس کیسے بجھے گی؟ اس کی بھوک کیسے بجھے گی؟ ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہی نہیں ہے۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے 7 روز سے کچھ کھایا نہیں ہے، اس نے 7 روز سے کچھ پیا نہیں ہے، اور گھر میں باندھی ہوئی بکری، اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں ہے، وہ بھی بیچاری بھوکی ہے، وہ بھی بیچاری پیاسی ہے، اس کو بھی چارہ نہیں ملا ہے۔ مالک تو اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے، مالک تو اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے۔ ماں نے تھپک کے لال کو بھوکے سلا دیا۔ شام کا وقت ہے، سورج جا رہا ہے، جانور مویشی ڈر کے مارے ادھر ادھر سر کو ہلا رہے ہیں، وہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ کسان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایک تھوڑی سی زمین اور اس پہ اگائی گئی تھوڑی سی فصل اور چند مویشی، یہ اس کا ساری زندگی بھر کا سرمایہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی زمین، اس پہ اگائی ہوئی فصل اور چند مویشی۔ یہ مویشی ڈرے ہوئے ہیں، اعلان ہو رہا ہے کہ مویشیوں کو فلاں جگہ پہ، اونچی جگہ پہ لے جائیں۔ پتہ چلا کہ وہ جگہ تو 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، بہت دور ہے۔ ٹریفک کا نظام درم برم ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، کہاں لے جایا جائے گا؟ وہ بیچارے 10 کلومیٹر کے فاصلے کو پیدل چل کے تو نہیں جا سکتے۔ یہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ سیلاب کا ریل آیا، کچے مکانوں کو بہا کر لے گیا۔ کسان کا اپنا مکان، دوسرے لوگوں کے مکان، سارے بہہ گئے، ایسے جیسے ریت کی دیواریں ہوتی۔ پانی کا دباؤ ہی اتنا تیز ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کیا یہ گھاس پھوس سے بنے ہوئے مکان اور گھر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس کی تیزی، اس کی تندی ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے پاس ہوتا کیا ہے؟ ایک گھر۔ اور غریب کی سب سے بڑی پونجی جو ہوتی ہے، غریب کا سب سے بڑا جو خواب ہوتا ہے، وہ ایک گھر ہوتا ہے۔ ایک گھر، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ۔ گھر بھی تباہ ہو گیا اور کچن بھی تباہ ہو گیا۔ کہاں سوئے گا بیچارہ؟ کہاں بیٹھے گا بیچارہ؟ کیا کھائے گا بیچارہ؟ کیا پیے گا بیچارہ؟ اور کہاں سوئے گا؟ بھوکا تو سو بھی نہیں سکتا، پیاسا تو سو بھی نہیں سکتا۔ جب بھی سونا تو ندی غم کی بہا کر سونا، اپنے اشکوں کے سمندر میں نہا کر سونا، اور کتنا دشوار ہے سوچو تو کبھی دلوا لو، آگ سینے میں جو جلتی ہو بجھا کر سونا۔ جب بھی سونا تو ندی غم کی بہا کر سونا۔ کیمپ لگا ہوا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جانور بھوکے ہیں، جانور پیاسے ہیں۔ کھانا موجود ہے لیکن بہت کم ہے، پینے کے لیے پانی موجود ہے لیکن بہت کم ہے، پیاس نہیں بجھا رہے۔ جانوروں کے لیے چارہ موجود ہے لیکن اتنی کم مقدار میں ہے کہ جانوروں کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ بیمار موجود ہیں، موبائل ہاسپٹل موجود ہے لیکن اس کے اندر نرسز کم ہیں، ڈاکٹرز کم ہیں، اور ادویات بھی کم ہیں۔ یہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ ہم پاکستانی بہت بہادر، بہت دلیر اور کرجیس لوگ ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اس طرح کے ڈیزاسٹرز کا مقابلہ کیا ہے، ہم پہلے بھی مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ ہم نے 1950 میں ایک
بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس کا ہم نے مقابلہ کیا، ہم نے اس کو فیس کیا، اور اس کے گزرنے کے بعد ہم نے شہروں کو دوبارہ آباد کر لیا۔ پھر ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں دہشت گردوں کو شکست دی اور ہم نے فتح کا جشن منایا۔ پھر ہم نے 2005 میں کشمیر کا جو زلزلہ آیا تھا اس کو ہم نے فیس کیا، انڈیور کیا، اور ہم نے پرووڈ کیا کہ ہم دنیا کی بہادر قوم ہیں، ہم اس طرح کے ڈیزاسٹرز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم نے اس کا مقابلہ کر کے دکھایا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس ڈیزاسٹر کا بھی مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ حکومت اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہی ہے، جو کچھ وہ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ ریسکیو آپریشنز، اس کے بعد بحالی کا آپریشن شروع ہوگا۔ آرمی اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ موجود ہے وہ کر رہی ہے، لیکن بہت ساری تنظیموں کو سامنے آنا چاہیے۔ ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو آگے آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ انسانیت مر رہی ہے، انسانیت کے لیے آنا چاہیے۔ NGOs موجود ہیں، ان کو آنا چاہیے۔ چیریٹی آرگنائزیشن موجود ہیں، ان کو آنا چاہیے۔ پھر یہ کلبز موجود ہیں، بڑے بڑے کلب، چناب کلب موجود ہے۔ میں خود جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو بلینز ڈالرز کے مالک ہیں۔ دے شوڈ کم فارورڈ، ان کو آنا چاہیے آگے، اور ان لوگوں کی جو افیکٹی ہیں، جو وکٹم ہیں، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ لاہور کے جم خانہ میں اتنے بڑے رچ پرسنز موجود ہیں۔ چیمبر آف کامرس کو آنا چاہیے۔ پاکستان کے چیمبر آف کامرس میں کتنے امیر لوگ موجود ہیں۔ دس از دیئر ڈیوٹی، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کا اخلاقی فرض بھی ہے، یہ ان کا مذہبی فرض بھی ہے، یہ ان کا قومی فریضہ بھی ہے کہ اپنے غریب بہن بھائیوں کی ہیلپ کریں، جن کا سب کچھ چلا گیا، جن کا سب کچھ رول گیا، جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آف کورس OIC کو آگے آنا چاہیے، اسلامک آرگنائزیشن ہے، ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم اس کا ایک حصہ ہیں۔ ہم پہ ایک بھاری وقت ہے، ہم پہ ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، ہم ایک نیچرل ڈیزاسٹر کا وکٹم بنے ہوئے ہیں، اس کو آگے آنا چاہیے۔ اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو، ان کو آگے آنا چاہیے، ہماری ہیلپ کرنی چاہیے، ہماری مدد کرنی چاہیے۔ اور وی آلویز پرووڈ، ہم نے ہمیشہ ثابت کیا کہ ہم ایک مضبوط اور بہادر قوم ہیں۔ ہم بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم تو ایک رسی میں پروئے ہوئے ہار کی طرح متحد قوم ہے۔ مجھے امید ہے، مجھے شعور ہے کہ ہم اس مشکل کے اوپر قابو پا لیں گے۔ ہم اپنے شہروں کو آباد کر لیں گے، ہم اپنی شاہراہوں کو آباد کر لیں گے، ہم اپنی مساجد کو آباد کر لیں گے، ہم اپنے سکولوں کو آباد کر لیں گے، ہم اپنے گلیاں اور ہم اپنی سڑکوں کو بنا لیں گے۔ ہمارے شہر انشاءاللہ تعالی دوبارہ آباد ہوں گے۔ اور اس سارے واقعے کو پیش کرتے ہوئے یہ زیادتی ہوگی اگر میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف ڈیزاسٹر کی کہانی لکھی جا رہی ہے، الم کی کہانی، افسردگی کی کہانی، دکھ کی داستان لکھی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ایک شفقت کی داستان بھی لکھی جا رہی ہے، ایک مہربانی کی داستان بھی لکھی جا رہی ہے، ایک پیار اور محبت کی داستان بھی لکھی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے لوگوں کو ریسکیو کر کے باہر نکال رہے ہیں، وہ لوگ جو ڈوبتے ہوئوں کو بچا رہے ہیں، وہ لوگ جو ان کی امداد کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ان کو بچاتے ہوئے اپنی زندگیوں کا رسک لے رہے ہیں، وہ ڈاکٹرز جو ان کو بچاتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آئی سیلیوٹ دیم، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور ان لوگوں کو جو سفر کر رہے ہیں، جو وکٹمز ہیں، جو شکار ہو رہے ہیں، جو افیکٹی ہیں، متاثرین ہیں، ان کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری ساری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ وی آر اے نیشن، ہم اکٹھے ہیں ٹو انجوائے گڈ ٹائم اور بیڈ ٹائم۔ ہم برے وقت میں اور اچھے وقت میں ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، جب تک کہ آخری بندہ آباد تک نہیں ہو جائے گا۔ آپ کی آباد کاری تک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، یہ میرا آپ سے عہد ہے، اور I am doing it on the behalf of my whole nation. At the end I will say, we are just the human beings and the nature is very great. We cannot compete the nature. We cannot cope the natures. We cannot cope the natural disasters. But what we can do
is to minimize the destructions and the losses done by that disaster. And I request the rich person, they should come forward in this bad time to help the peoples who need them, who are the affected and who are the victims of this very nasty flood. It is not the country of the poor people, it is the country of the rich persons as well. The rich person should come forward and they should take the responsibility that they should help those who are the affected of this nasty flood. And we have already proved that we are a brave nation. When there was the matter of 1950, the flood, that was the biggest flood ever in the history of Pakistan. You peoples, the rich peoples, you helped the Pakistan. You helped to recover the Pakistan from that flood. And then in the war against the terrorism, we proved that we are the brave persons and we won that war against the terrorism. And again, Kashmir earthquake, we proved that we are a very, very brave nation. And we make our city to prosper, to bloom, make them the cities are beautiful. And now I request the government as well that they should step forward to help the affected and the victims of this flood. I also request the international organization and the OIC that Pakistan is in trouble. Pakistan is in real trouble. Pakistan was never in such a big disaster before this time. Now the Pakistan needs you. You must come forward. You must save the lives of the persons. You must save the peoples who are dying. You must save the animals. 8 millions of the animals that has been died. You must do something. Pakistan, we are the poor peoples. You are the rich peoples. It is your moral duty to come forward and to help us. With this, I finish my lecture. Thank you very much.